अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम अल अज़ीम पर बात करेंगे। अल अज़ीम बहुत बड़ा, बड़ी अज़मत वाला, बहुत बड़ी शान वाला। हकीकत यह है कि अज़मत और बड़ाई सारी की सारी अल्लाह ही के लिए है। वो अपनी ज़ात में भी बड़ा है, अपनी सिफ़ात में भी बड़ा है, अपने अफ़आल, अपने कामों में भी बड़ा है। उसका अर्श भी बड़ा है, उसकी कुर्सी भी बड़ी है। सूरत नमल आयत नंबर 26 में है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अल्लाह ही ऐसा है कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं है और वो अर्श अजीम का मालिक है। फिर इसी तरह हम देखते हैं कि आयतुल कुर्सी में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अजमत का बयान आता है। फिर ये कि हर चीज़ जो कायनात में है उसकी मिल्कियत में है, कोई और उसमें से किसी चीज़ का मालिक नहीं। फिर उसका इख्तियार और उसका जोर ऐसा है कि कोई उसके सामने पर नहीं मार सकता, उसकी इजाज़त के बगैर कोई सिफारिश नहीं कर सकता। फिर इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मखलूक अल्लाह ताला के इल्म का इहाता नहीं कर सकती। सारी इंसानियत का इल्म अल्लाह के इल्म के मुकाबले में एक कतरे के बराबर भी नहीं है। फिर ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो आलीशान है, अज़मत वाला है, उसका चेहरा भी बहुत अज़ीम है। एक दुआ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर तरह के शर से बचने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अज़ीम चेहरे की पनाह लेने को कहा है। तो जब इंसान अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अज़ीम चेहरे की पनाह लेकर हर तरह के शर से अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, तो अल्लाह ताला ज़रूर उसको पनाह देता है, उसको महफूज रखता है। फिर ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी सिफ़ात में भी बहुत अज़ीम है। कोई शख़्स एक छोटी-सी सरगोशी भी कहीं करता है तो वो अल्लाह ताला को पता होता है। किसी के दिल में जो ख़्याल गुज़रता है वो भी अल्लाह को मालूम होता है। कोई शख़्स कहीं पर भी छुप कर कोई काम करना चाहता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इल्म में होता है। अल्लाह ताला अपनी दीगर तमाम मखलूक़ात की तमाम हरकत पर नज़र रखे हुए है। कोई चीज़ उससे छुपी हुई नहीं। अल्लाह ताला परिंदों का ज़िक्र कुरान मजीद में करता है। सूरतुल मुल्क आयत नंबर 19 में फरमाया, अवलम यरौ इला त्वैरि फौक़हुम सॉफ़ातिन व यक़बिद्न मा युमसिकुहुन्ना इल्ला अर्रहमान इन्नहु बिकुल्लि शैइन बसीर। और क्या उन्होंने अपने ऊपर पर फैलाए हुए और समेटते हुए परिंदे ना देखे? उन्हें रहमान के सिवा कोई नहीं रोकता। बेशक वो हर चीज को खूब देखने वाला है। फिर इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला रहम करने में सबसे अजीम, सबसे ज्यादा मेहरबान है, माँ से भी ज्यादा। दुनिया में कोई मोहब्बत करने वाला रिश्ता ऐसा नहीं कि जिसकी मिसाल दी जा सकती हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के पास 100 रहमतें हैं, जिसमें से उसने तमाम जमीन वालों पर सिर्फ एक रहमत नाजिल की है और बाकी 99 रहमतें उसने अपने औलिया के लिए रख छोड़ी हैं, यानी क़यामत के दिन। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस एक रहमत को भी लेकर उन 99 रहमतों के साथ मिला देगा और क़यामत के दिन वो 100 की 100 पूरी रहमतें अपने दोस्तों के लिए खास कर देगा। फिर इसी तरह ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला माफ़ करने में भी बहुत अज़ीम है। बंदों से बड़े गुनाह हो जाएं, अल्लाह ताला उनको माफ़ कर देता है। हदीस की कुतुब में एक शख्स का वाक़या आता है जिसने 99 कत्ल किए थे, लेकिन जब उसने तौबा की और सच्चे दिल से तौबा की और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको भी माफ़ कर दिया। जबकि किसी एक मुसलमान का कत्ल दुनिया भर के ज़वाल से ज़्यादा सख्त बात है। यानी अल्लाह ताला के नज़दीक ये इतना बड़ा जुर्म है, मगर अल्लाह की रहमत इससे भी कहीं बड़ी है। इसलिए किसी को भी मायूस होने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ पलटने और रुजू करने और तौबा करने की ज़रूरत है। फिर इसी तरह उसकी कुदरत भी हर चीज़ में बहुत अजीम है। सूरह आल इमरान आयत नंबर 189 में आता है, वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर। और अल्लाह ही के लिए आसमानों और ज़मीन की बादशाही है और अल्लाह हर चीज़ पर क़ादिर है। फिर इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला बंदों की तकलीफ़ें दूर करने पर भी पूरी तरह क़ादिर है। सूरह अनाम आयत नंबर 17 और 18 का तर्जुमा है,
اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم ہر چیز پر محیط ہے، کوئی اس کے علم تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا، کوئی بھی چیز ایسی نہیں کہ جو اس کے علم سے باہر ہو۔ پھر اسی طرح اس کا کلام بھی بہت عظیم ہے۔ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات ہر کلام سے افضل اور ہر قسم کی باتوں سے بہترین بات ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث، یعنی اللہ نے بہترین بات اتاری ہے۔ اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ کی عظمت کو بھی محسوس کریں، اس کی صفات کی عظمت کو بھی جانیں اور محسوس کریں، اور اس کے کلام کی عظمت کو بھی محسوس کریں اور اس کو جانیں۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو جان لیتا ہے تو پھر اس کے اثرات اس کی زندگی پر بھی پڑتے ہیں۔ جس دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت آ جاتی ہے پھر وہ دل اللہ کی نافرمانی پر اصرار نہیں کرتا۔ پھر ایسے شخص سے انسان ہونے کے ناطے، کمزور ہونے کے ناطے بھول چوک تو ہو سکتی ہے، لیکن وہ جان بوجھ کر ڈٹائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا، اور جب وہ اللہ کی تعظیم کرتا ہے تو پھر کبھی بھی اس کے ساتھ شرک نہیں کرتا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس پوری کائنات کے اندر کوئی بھی چیز ایسی نہیں کہ جو اللہ کے برابر ہو، نہ اپنی ذات میں نہ صفات میں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کو پہچاننے کے لیے کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی اور چیز سے اس کی مثال نہیں دینی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیفیت کو بھی بیان نہیں کرنا چاہیے کہ اس کا ہاتھ ایسا ہے یا اس کا چہرہ ایسا ہے، کسی انسان کی طرح ہے، ہرگز نہیں، کیونکہ لیس کمثلہ شیء، اس کی طرح کی کوئی بھی چیز نہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان پر پورا پورا ایمان لانا چاہیے، کسی صفت کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ پھر یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے سے انسان ڈرے، کیونکہ انسان کے سارے اعمال برباد ہو سکتے ہیں۔ جس شخص نے شرک کیا اس نے گویا اللہ کی عظمت کو پہچانا ہی نہیں۔ پھر یہ بھی ہے کہ جو شخص اللہ کی عظمت کو پہچانتا ہے وہ کبھی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ نہیں باندھ سکتا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط بات نہیں کر سکتا۔ سورہ یونس آیت نمبر 17 میں آتا ہے فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ۔ پھر اس سے زیادہ کون بڑا ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ پر کوئی جھوٹ باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلائے؟ بے شک حقیقت یہ ہے کہ مجرم لوگ فلاح نہیں پاتے۔ تو اللہ پر جھوٹ باندھنے کا مطلب ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے کوئی ایسی بات منسوب کرے جو اللہ تعالیٰ نے خود نہیں فرمائی۔ مثلاً بعض لوگ گفتگو میں بے احتیاطی برتتے ہیں اور وہ کہتے ہیں قرآن پاک میں یہ آتا ہے، حالانکہ قرآن پاک میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہوتا۔ یا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کہا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں فرمایا ہوتا۔ تو اس لیے کبھی بھی کوئی چیز جو اللہ تعالیٰ کے ریفرنس سے انسان بات کرے اس بات میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، ورنہ غلط بیانی کرنا یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ لا علمی میں بھی کوئی بات ایسی نہیں کہنی چاہیے جس چیز کے بارے میں علم نہ ہو، اس کے بارے میں یا تو خاموشی اختیار کر لی جائے یا انسان یہ کہے کہ میں نہیں جانتا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا کلمہ کوئی منہ سے نہ نکالے۔ انسان کے تقوی کی علامت ہوتی ہے کہ وہ بات کو سوچ سمجھ کر کرتا ہے۔ پھر یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کا احساس اس شخص کو ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی باتیں ماننے میں جلدی کرتا ہے اور فوراً اطاعت کی طرف دوڑتا ہے۔ پھر یہ کہ انسان بڑی سے بڑی عبادت کر کے بھی کبھی فقر و غرور میں، تکبر میں مبتلا نہ ہو، کیونکہ جتنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عظیم الشان احسانات ہیں ان کے مقابلے میں تو یہ کچھ بھی نہیں۔ پھر اسی طرح انسان جب اللہ کا کلام سنے تو اس کی بھی اس کو اہمیت جو ہے وہ پہچاننی چاہیے، اور اس کو بھی عظمت دینی چاہیے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 204 میں آتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو اس وقت تم خاموش ہو جاؤ اور غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔
پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شعائر کی تعظیم کرے، یعنی جو چیزیں اللہ تعالیٰ سے متعلق ہوں ان سب کی بھی عزت کرے۔ پھر اسی طرح یہ کہ اس کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا حکم ماننے میں دیر نہ کی جائے اور ٹال مٹول سے کام نہ لیا جائے۔ جس انسان کا اللہ تعالیٰ پر جتنا زیادہ ایمان ہوگا، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو جتنا زیادہ وہ محسوس کرے گا، اتنا ہی جلد وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف بڑھے گا۔ اب ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم دن بدن اللہ کی اطاعت کی طرف کس اسپیڈ سے بڑھ رہے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت کو کتنا زیادہ پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ نام بہت عظیم ہے، عظیم صفت ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے، اس نام کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا کہ جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 129 میں ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کا احساس ہر دم ہر دم دل میں رکھنا چاہیے، اور کوئی بھی غلط کام کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس عظیم رب کی نافرمانی کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے معاملات کی اصلاح فرما دے، ہمیں اپنے اس نام العظیم کے ذریعے مانگنا سکھا دے، اور ہمیں اپنی بہترین معرفت عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔